الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولياء الله قال إذا رؤوا ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے، نیکیاں بجا لانے والے بن جاؤ. اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کہ متقی بن جاؤ، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی علامت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اذا رؤوہ ذکر اللہ، جب تم اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، رجوع اللہ کرنے والے بن جاؤ، ذکر اذکار میں لگ جاؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کی فکر لگ جائے. جب نیک بندے کو دیکھو، نیکی کی طرف توجہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نیک لوگوں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یعنی رجوع اللہ ہو. جب ان کی باتیں سنو تو علم میں اضافہ ہو، جب ان کو دیکھو تو سنت کی اتباع محسوس ہو، اور ان کی مجلس اختیار کرو تو تم انہیں مطمئن پاؤ، یعنی وہ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں. بیماری ہے، خوشی ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. ایسا محسوس ہو تمہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ مستقبل کے لحاظ سے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ماضی کو سوچ کے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ وَاحْتَهُجْ وَعَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے قلوب اللہ کی خشیت سے دھڑک رہے ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ اسی کو نسبت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کسی جمعے پہ کہ یہ ادنا درجہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر گفتگو کر رہا ہے اور دل اس کا ذکر کر رہا ہے، یہ بہت اونچا درجہ نہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ تو حدیث میں فرمایا آپ نے کہ اذا رؤوہ ذکر اللہ، کہ جب اللہ والوں کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اپنی نیکیوں پر شرمندگی ہو کہ ہماری تو نیکیاں ہی بہت کم ہیں، فکر آخرت لگ جائے، گناہوں کے توبہ کی فکر لگ جائے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور تم انہیں بڑے مطمئن پاؤ۔ اللہ کے ولی کی پہچان کہ تم اسے بڑا مطمئن پاؤ گے، غربت میں بھی، امیری میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، راحت میں بھی، پریشانی میں بھی تم انہیں اللہ کے فیصلے پہ مطمئن پاؤ گے۔ جب ان سے آپ گفتگو کرو تو ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی علمی بات پتہ چلے گی، آخرت کی، نیکی کی، تقوی کی، اور ان کے تذکروں میں بھی اولیاء اللہ کا، نیک لوگوں کا، قرآن و حدیث کا تذکرہ، ان کی بات چیت کیا ہوگی؟ اللہ رسول کی بات ہوگی، نیک لوگوں کے تذکرے کریں گے وہ، اور تم سنت کا متبع پاؤ گے ان کو، گناہوں سے بچنے والا۔ یہ ولی اللہ کی پہچان ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، متقی لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تقوی حاصل ہو جائے گا۔ حصول تقوی بہت مشکل ہے۔ تقوی کا حصول یعنی مقام تقوی کہ گناہ چھوٹ جائیں، نیکیاں بجا لانے لگ جائے بندہ، یہ حصول تقوی ہے۔ جہاں ذرا سی غلطی ہو وہاں توبہ کر لے، تو حصول تقوی بہت مشکل ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ کسی نیک اللہ والے کی صحبت، معیت اختیار کرو، آہستہ آہستہ اثر آ جائے گا اور اعمال تقوی بجا لانا مشکل نہیں ہوگا۔ ہم نے گزشتہ جمعے پر بات یہاں چھوڑی تھی کہ بیت المقدس کا حصول مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کے پاس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں ایک شرط ہے ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان بنانا۔ مطلق ایمان پروان چڑھتا ہے اعمال صالحہ کے لباس سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان حاصل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مطلق ایمان۔ ایمان پھل آور ہوتا ہے، درجات حاصل کرتا ہے ایمان، جب ایمان کو اعمال صالحہ کا لباس پہنایا جائے، پھر یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو دو باتیں تھیں کہ مسلمانوں کے پاس آ جائے گی بیت المقدس،
ایک تو ایمان مضبوط ہو. جس مسلمان کا ایمان اتنا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہوتی ہیں، جس کو اذان کہتے ہیں، اس ایمان والے کو اس کا ایمان دکان اور دفتر سے اٹھا کر مسجد نہیں لا سکتا. اس کا ایمان اتنا ہے، اس کا ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا. اس کا ایمان اس کو بیت المقدس دلا دے گا. کہ جس کا ایمان اتنا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں اس کو دفتر اور اپنے کاروبار اور گھر سے مسجد نہیں لا سکتا، اس کا ایمان اس کو نہیں جھنجھوڑتا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سورہ حدید ہے. فرمایا یہ ایمان والے جو ہیں، ان کا ایمان وہ والا ایمان کب بنے گا جب اللہ کا نام سن کر یہ ڈر جائیں گے. ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی اتباع میں آ جائیں گے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی تک ایمان والوں پر کہ جب یہ ایمانیات کی بات سنے تو ان کا دل خشیت میں مبتلا ہو جائے. تو ایمان بنانا ضروری ہے. بنتا کیسے ہے کہ اعمال صالحہ کو بجا لایا جائے. کہ جس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر میں پرسکون رہ کر متبع سنت نہیں ہو سکتا، تو اس کا ایمان اتنے بڑے بڑے کارنامے کر لے گا. ایمان بننا ضروری ہے، اور اس کے لیے کہ اعمال صالحہ بجا لا جائیں اور گناہوں سے بچا جائے. اور دوسری چیز بتائی تھی وہ ایمان کے بعد اس کا تعلق ہے. ایمان فکر آخرت سے رکھاتا ہے، قرب الہی دیتا ہے، مقام معرفت عطا کرتا ہے. ایمان جب دل میں گھس جائے، جب زبان پہ آئے تو قرب دیتا ہے، اللہ کا مقرب بناتا ہے. جب دل میں راسخ ہو جائے تو مقام معرفت عطا کرتا ہے. اللہ اللہ شریعت کی اتباع جب ظاہر پہ آئے تو مقام قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور دل میں راسخ ہو جائے تو مقام معرفت الہی ملتا ہے. جب یہ مقام ہو نا جی، تو اس کو دنیا سمجھ آتی ہے، آخرت کی فکر لگتی ہے، دنیا کی محبت رخصت ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے جہاد مشکل نہیں ہوتا. بیت المقدس کا حصول نعروں سے نہیں، ایمان سے اور جہاد سے. اب ایمان بنے گا کیسے؟ کہ ہمارا ایمان اس قابل ہو جائے کہ جو اب تک تو اس درجے کا ہے کہ اللہ کے لیے 10 روپے جیب سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. اب ایمان اس درجے کا ہے کہ اللہ کے راستے میں 10 روپے دینا، وہ بھی مسجد میں، اور خود استعمال بھی کر رہے ہیں بجلی نا جی. یعنی اللہ اگر اس پر انعام نہ بھی دے تب بھی ہم نے بجلی کا بل تو دینا ہے. وہ تو قدرت کے رحم و کرم ہے کہ آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، اس کا بل بھی ادا کریں. یہ تمہاری ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ اجر بھی عطا کرتا ہے. یہ تو اس کا انعام ہے. اگر نہ دے تو ہم تو یہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو بل دینا ضروری ہے، یہاں بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چندہ مانگتا ہے. چندہ نہیں مانگوں گا نا، آپ کے اندر جرت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں میں جرت ہو مجھے کہو استاد جی چندے کا اعلان نہ کیا کرو، بجلی کا بل ہم دیں گے، تنخواہیں ہم دیں گے. پیسہ تو ہے سب کے پاس، لیکن وہ ایمان اتنا ہے کہ جیب سے 10 روپے نہیں نکال سکتا. تو یہ ایمان انسان کو میدان جہاد میں لے جا سکتا ہے، جہاں جان کی قربانی ہوتی ہے. جہاد کے لیے تو مال بھی جاتا ہے. الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم
جہاد کرنا ہے اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے۔ یہ جہاد میں جائے گا، مال جان کیسے قربان کرے گا؟ اس کا تو ایمان اتنا ہے کہ 10 روپے نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایمان کتنا اونچا اس کا بنا کہ یہ سارا مال بھی قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کیسے بنتا ہے یہ بتانا مقصود ہے آج۔ آخرت میں جب اللہ پاک جنتیوں کو جنت عطا کر دیں گے تو پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے اور کیا تمہاری خواہش ہے وغیرہ۔ ایک جماعت اہل جنت کی ایسی ہوگی، وہ اپنی ایک خواہش کی اظہار کرے گی، اور وہ کیا خواہش اور ان کی کیا آرزو ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، اور کفار کے مقابلے میں جہاد ہو، تو جس طرح پہلے ہم نے جام شہادت نوش کیا دوبارہ بھی جام شہادت نوش کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جنت میں پہنچ کر کتنی نعمتیں ہوں گی، قرآن نے کتنی نعمتیں گنوائی ہیں، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ فرش مرفوعہ، نہ وہ ختم ہوگی، نہ آپ کا دل اکتائے گا، قلینیں بچھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کو حدیث پاک میں یوں مختصر بیان کر دی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں اتنی اونچی ہوں گی، دنیا کی نگاہوں نے وہ نعمتیں دیکھی تک نہیں ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، نہ دنیا والوں کے دلوں میں ان نعمتوں کا تصور آیا ہوگا۔ تصور بھی تب آتا ہے جب پہلے منظر دیکھا ہوا ہو۔ بھائی ادھر ادھر سیر کرنے جائے گا نا، نران نرون، اب تو وہ بھی گند خانہ بن گیا، جدھر ہم پہنچتے ہیں وہاں اپنا منظر دکھا دیتے ہیں نا جی۔ جو منظر دل کو دیکھیں گے وہی خواب میں آتا ہے نا جی۔ سارا دن قرآن پڑھتے رہیں تو خواب میں قرآن آتا ہے، سارا دن دینی کتابیں نیک لوگوں کے حالات پڑھتے رہیں تو خواب بھی وہی آتی ہے، دن میں گند دیکھتے رہیں تو خواب میں گند آتا ہے۔ کچھ دیکھیں تو تصور میں وہ آتا ہے، جب نعمتیں دیکھی نہیں ہوگی، جنت والی نعمتیں دیکھی نہیں تو ان کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں بس اللہ نے وہ سمجھانے کے لیے قرآن میں کہیں کیلوں کا، کہیں انگوروں کا، کہیں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے سمجھانے کے طور پر، ورنہ ان کی ان نعمتوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ گل سڑ جاتی ہیں، وہ گلتی سڑتی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچ کر بھی اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ اللہ پاک اگر دوبارہ منظر سج جائے مجاہدین کا اور کفار کا، اور ہمیں دوبارہ بھیج دے، تیرے نام پر جہاد کریں، قتال فی سبیل اللہ کریں، اور دوبارہ جام شہادت نوش کر لیں، یہ دل چاہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ ذائقہ انہیں جنت میں بھی نہیں ملا، جو ذائقہ شہادت کے حصول کے وقت ملتا ہے، لیکن ایمان بنے تو شہادت کا دل چاہتا ہے نا۔ ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے وجود کو، اپنی تمام خواہشات کو اپنے ایک بنگلے میں بند کر دیا ہے، اپنے چھوٹے سے کاروبار میں بند کر دیا ہے، اور اس کو کتنا وقت دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے اشاعت دین کے لیے کیا کام کیا ہے۔ ہر بندہ سوچے میرے سمیت کہ دین کی خدمت کا ہم نے کون سا کام کیا ہے۔ مسجد کا بل دے دیا ہے تو یہ تو وہ ہماری خدمت بجلی کر رہی ہے تو ہم نے وہ اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہ دین کی خدمت کیا ہے؟ اشاعت دین، کہ دین غالب آ جائے، ادیان باطلہ مغلوب ہو جائیں، مسلمان عزت کی زندگی رہنے لگ جائیں جی۔ ان کے راتوں کے بھی گھروں کے تالے کھلے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تنہا یمن سے چلیں،
بیت اللہ پہنچ جائیں، راستے میں کوئی میلی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اشاعت دین ہے، جنہوں نے کی ہے تو یہ نظام اللہ نے دکھایا ہے۔ ہم نے اشاعت دین کیا کی ہے؟ ہم نے اپنی خدمت کی، اپنے سوٹ بنائے، اپنے کاروبار کیے، اپنے تقریبات میں شریک رہے، اپنا وقت 100% کاروبار کو، دفتر کو دیا ہے۔ اشاعت دین میں کیا کام کیا ہے؟ خدمت دین کیا ہے؟ ہر بندہ سوچ سکتا ہے، جو ہر بندے کے ذمہ ہے۔ نبی جو دین لے کے آیا ہے، کیوں لے کے آیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میں نے اپنے آخری حبیب کو آخری پیغام دے کر بھیجا ہے، یہ اس انداز میں تبلیغ کرے گا، جماعت تیار کرے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا سبب بن جائے گی۔ وہ جماعت ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جماعت سبب بن جائے گی، جو جماعت نبی تیار کرے گا۔ یہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ہم نے دین کی خدمت یہ سوچی کہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے مولویوں کی بدنامی کر لو، اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھو اس کی غیبت کر لو۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نظر الی عالمہ احتقارا، من نظر الی عالمہ احتقارا، حقارت، فلا یفلح ابدا۔ جو اپنے عالم دین، اپنے امام، اپنے شیخ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی دین دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جو دین سکھانے والے ہیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھو، وہ آپ کے استاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ایک یہودی کو دیکھ کر۔ کس نے پوچھا حضور یہودی آ رہا ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا میرا استاد ہے۔ کہا کیسے استاد ہے؟ کہا اس سے میں نے سوال کیا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کتا بالغ کب ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تو اس کی علامت ہوتی ہے وہ بالغ ہو۔ یہ اتنا علم مجھے اس یہودی سے ملا تھا، اس لیے احتراماً کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور ہم تو زندگی بھر جس امام سے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے مسئلے پوچھتے ہیں، جن شیوخ کو سنتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے تو اس کی پگڑی بڑی صاف ستھری تھی یا بڑی میلی تھی، یا یہ فلانا آدمی ہے، یہ تو بڑے شوق سے بڑے جناب فلانا کھانا کھاتا ہے، فلانا شربت پیتا ہے۔ اور یہ نظر نہیں ہے، نظر یہ ہے کہ اس کی بات کیا اثر کرتی ہے، اس کی باتوں میں سنت نظر آتی ہے، وہ قرآن حدیث بیان کرتا ہے۔ جس نے ہمیشہ اللہ رسول پڑھا ہو، اس پر تنقید سے کرنے سے پہلے تھوڑا اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے عیوب پہلے۔ قرآن تو کہتا ہے نا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، ادھر سے شروع کرو، اصلاح اپنے نفس سے شروع کرو۔ ہم اصلاح ادھر سے شروع کرتے ہیں، ادھر سے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ نفسی وَأَنفُسَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ۔ میں دعوت دیتا ہوں تم کو، اپنے لیے بھی اور پھر تمہیں، اپنے لیے بھی اور پھر تمہیں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کسی عالم کی، کسی شیخ کی، کسی نیک کی بات سننے جاتے ہو، طلب صادق لے کے جاؤ۔ طلب صادق لے کر جاؤ گے تو صدیق بنو گے، فاروق بنو گے۔ طلب گندی لے کر جاؤ گے، پیغمبر کی مجلس میں بھی جاؤ گے، طلب گندی ہوگی تو ابو جہل بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ ایمان بناؤ، جب ایمان مضبوط بن جائے نا تو پھر پیسہ خرچ کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن وہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ پھر جان خرچ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور پھر جنت میں پہنچ کر بھی یہ شہداء یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں پھر بھیج، وہ شہادت والا ذائقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید کو شہادت ملتی ہے تو اس سے پہلے وہ منظر نظر آ جانے، جنت کے مناظر اس کو نظر آ جاتے ہیں، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے شہید کو۔ اب یہ تو ہماری باتیں ہی ہیں نا جی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی غازی ہیں، جو بیان کرنے والا ہے وہ تو پتہ نہیں غازی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ تو شہید بتائے گا کہ کیا
ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا جی. شہید بتائے گا نا کہ وہ چھوٹی سی بھوری سی گولڈن سی ایک چمٹی ہوتی ہے، وہ کبھی جسم میں کاٹ جائے تو کو نازک مزاج کو تو پتہ چل جائے گا کہ چمٹی کاٹ گئی ہے، مجاہد کو تو اتنا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ چمٹی کاٹ گئی ہے. جو ہمارے جیسے اسلام آباد کے جو بابو ہیں نا جی، ہیں جو پلے مخملوں میں، معطر فضاؤں میں، ایسیوں کی چھاؤں میں، انہیں محسوس ہوگا کہ چمٹی کٹ گئی. ادھر دیکھو مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی درس حدیث دے رہے ہیں اور تھوڑا سا ہلتے ہیں لیکن درس حدیث جاری ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ہلے سے ہیں. درس حدیث سننے سنانے میں دنیا ہلنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ بے ادبی نہ ہو جائے. ادب کا حیث کہ از زیر آسماں عرش نازک تر، جنید و با نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. تو مسلمان اللہ رسول کی بات کان سے لے کر دل میں لے کے جا. تو کان میں سن کر دل میں لے جانے کے بجائے گھڑیوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے 3 منٹ اوپر لگا دیے. درس حدیث ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں اور تھوڑے سے ہل جاتے ہیں. درس ختم ہو گیا. شاگرد نے پوچھا، وہ ہر روز درس حدیث کے بعد اپنا جوڑا کسی کو دے دیتے تھے اور ہر روز نیا جوڑا زیب تن ہوتا تھا. ہر روز نیا جوڑا. ایک درزی تھا جو ہر روز امام صاحب کا جوڑا ہی صرف سل سکتا تھا، اور ایک کاروباری شخص تھا. مجھے ڈر لگتا ہے کاروباری حضرات کا نام لیتے ہوئے نا کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی جوڑا دیا کرو. میرے پاس جوڑے بہت ہیں الحمدللہ. ایک کاروباری شخص ہر روز ایک ہی امام صاحب کو جوڑا کپڑے کا دیتا تھا. ہر روز. اور بابو بلویریا والا تو سال میں بھی ایک مرتبہ امام کو جوڑا نہیں دے سکتا جی. کسی امام کو، میں تو آپ کا زور اثر کا امام ہوں نا، کوئی اور بھی آپ کا امام ہے، سال میں بھی 100,000 روپے کا ہدیہ نہیں دے سکتا اپنے امام صاحب کو. ادھر دیکھ، ہر روز ایک شخص امام صاحب کو جوڑا ہدیہ دیتا ہے اور ایک درزی ہے جو سلائی کرتا ہے. اور جیسے درس حدیث دے دیتے ہیں تو وہ کسی کو ہدیہ دے، دوسرے دن پھر نیا جوڑا زیب تن ہے. امام مالک ہیں. شاگرد نے پوچھا، حضرت ہلتے کیوں ہیں؟ کہا ادھر کوئی چیز چبھ رہی تھی. جب جبہ اتار کے دیکھا تو بچھو نے 70 جگہ پہ کاٹا تھا، لیکن درس حدیث میں وہ حدیث کا درس موقوف نہیں ہوا. بابو آج تو ایک مچھر آ جائے نا، ایک مچھر آ جائے ہیں تو ہماری تو پوری صف مضطرب ہو جاتی ہے. اور ذرا سا پنکھا ایسا چلے تو یہ چندہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بابو یہ تو ضرور کہتا ہے ہو تیز چلاؤ. ذرا سا ہیٹر دیر چل جائے تو کیوں دیر سے چلا؟ مجاہد بنو مجاہد جی. میرے سمیت سارے آرام پرست ہو گئے ہیں ہم لوگ. آرام پرستی جفا کشی کے مخالف ہوتی ہے، سنت جفا کشی ہے. اپنی نماز میں خشوع لائیں. کس لیے آپ آئے ہیں؟ 70 مرتبہ بشو کٹ گیا، محسوس ہی نہیں، وہ ذرا سا ہوا. درس حدیث جاری رہا اور بعد میں دیکھا گیا. تو بات یہ ہے کہ جان دینا کیسے آسان ہوگا جہاد کے لیے کہ بیت المقدس مل جائے. ایمان بنے گا. ایمان کیسے بنتا ہے؟ قرآن نے اس کو بتایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہم تمہیں تقوی حاصل کرنے کا گر بتا رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تم اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو کہ تمہارے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے، تمہارے بڑے بڑے کاروبار ہیں، تمہاری بڑی فیکٹریاں ہیں، تم اپنے دفتر کے بابو اور ڈی جی ہو. ہم تم سے تو وہ مؤذن رسول بہتر ہے، وہ مؤذن مسجد
دیتا رہے جو ہر وقت پابندی کے ساتھ 5 وقت میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، تمہارا بینک و بیلنس تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے کے لیے شجر و حجر، شجر و حجر، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے میدان حشر میں یہ ساری چیزیں اس کے لیے گواہ بن جائیں گی۔ یہ اللہ رسول کا نام لینے والے یہ اچھے ہیں۔ تم اپنے بینک بیلنس پہ گھمنڈ کر کے اللہ کے رسول کے نام لینے والوں کو حقیر سمجھتے ہو، ہرگز نہیں، اپنی پونجی لٹ جائے گی، ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک زمانے میں ایک میٹنگ تھی اور بڑے بڑے علماء تھے اس میں، اور حکومت ہمیں مسجد کے بارے میں جو تنگ کر رہی تھی، بہرحال نہ ہم اس حکومت کا نام لیتے ہیں نہ کچھ، اگر وہ پریشانیوں میں ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے ہیں۔ میٹنگ ہو گئی اور ایک بڑا کمزور سا مولوی، میں میرا تو 100 کلو وزن ہے، میں اتنا کمزور نہیں ہوں، اور لیکن آپ یہ بھی نہ سمجھو کہ میں بہت زیادہ کھانا کھاتا ہوں، کبھی آپ دعوت کرو گے تو پتہ چل جائے گا کتنا کھاتا ہوں، اب تک تو کی نہیں ہے، تو آپ کیسے میرے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو کہ مولوی صاحب کھانا زیادہ کھاتا ہے؟ فیصلہ تو تب ہوگا نا جی جب کبھی دعوت کرو گے تو۔ وہ مولوی صاحب بہت کمزور تھا، اب بھی ہے، اللہ ان کی برکات میں اضافہ فرمائے، صحت دے، 50-60 کلو ہوگا مشکل سے۔ میٹنگ ختم ہوئی نا، اب ہونے والی تھی، کہنے لگا حضرت صاحب، وہ وقت کا بہت بڑا وزیر تھا یا جو کچھ بھی تھا، ہماری مسجدیں ویسے کی ویسے رہیں گی، آباد رہیں گی، ان کے میناروں سے منبروں سے صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، تمہارا عہدہ نہیں رہے گا۔ وہ حاضر سروس تھا وہ شخص۔ میں نے کہا یا رب، تو علماء کو اتنی بہادری عطا کرتا ہے، اور چند دنوں کی بات تھی، مسجدیں تو اسی طرح ماشاءاللہ اس سے بہتر آباد ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ایمان کیسے بنے گا؟ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی نا اثر آئے گا، ان کی نیکی کا، ان کے تقوی کا۔ اذا رؤوہ ذکر اللہ، جب اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے دنیا کی بے ثباتی نظر آئے گی، آخرت کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ تیاری اس کی کرنی ہے۔ دنیا عارضی زندگی ہے، کتنے بڑے بڑے آئے اور کتنے بڑے بڑے لینڈ لاڈوں کے جنازے پڑھ لیے ہیں جی، ان کو مال و دولت بیماری سے شفا نہیں دے سکی، ان کی مال و دولت اور ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی بیماری کو دور نہیں کر سکی۔ جب اجل آئی تو وہ پہنچ گئے اور بڑے ارب پتی تھے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ فکر اللہ والے کی صحبت میں نصیب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں معیت ہے، معیت یعنی ایک آدھ دفعہ مل لینا کافی نہیں ہے، ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ ان کی نیکی کا اثر آئے گا، فائدہ ہوگا، ایمان میں استقامت ہوگی، اور یہی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو جب موقع ملتا تھا، کاروبار، کھیتی باڑی، سب کچھ تھا، ایسے ہی نہیں ہزار ہزار اونٹ لدے ہوئے غلے کے تقسیم ہو جاتے تھے، کاروبار نہیں تھا تو ہزار ہزار اونٹ غلے کے تقسیم ہو جاتے تھے، کاروبار تو تھا، کھیتی باڑی بھی تھی، مارکیٹیں بھی تھی، باغات بھی تھے۔ وہ تو عمر ہے یا کوئی اور ہے، جب خیبر کی زمین فتح ہوئی اور حضرت عمر کو دی گئی رضی اللہ عنہ، تو عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں نہیں ضرورت، گزارا چلتا ہے، یہ میں اسلام کے نام پر وقف کرتا ہوں، یہ اسلام کے نام پر، مدرسے اصحاب صفہ کے نام پر، یہ پہلی زمین ہے جو وقف ہوئی ہے، پہلی زمین ہے جو وقف ہوئی ہے، اور اب تو وقف پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایکٹ وقف، پتہ مسائل کا پتہ ہی نہیں وقف ہوتا کیا ہے، اور یہ کام بھی کر لو چلو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے ہیں، جا رہے ہیں اپنے اللہ اللہ کرنے کے لیے، اس علاقے بلخ کے یہ بادشاہ ہیں، جب کرنٹ آیا نا دل ہلانا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے، ایمان کی حرارت کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ایمان والے کا دل ہل جائے گا۔
وہ آتا صرف دل میں ہے، دنیا کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ ہے جہاں تو سما سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ نے دل اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دل میں سما جاتا ہے۔ ارض و سما کہاں کہ جہاں تو سما سکے، ارض و سما کہاں کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو آ سکے۔ دل میں آ جاتا ہے وہ۔ تحشت جا رہے ہیں، راستے میں ایک بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ذرا خیال سے سنو بات، یہ بڑے اللہ والے ہیں، بادشاہت چھوڑتے ہیں بلخ کی، نیشاپور کے جنگلوں میں اللہ کو تلاش کرنے لگ گئے، 10 سال گزار دیے، بادشاہی چھوڑ کر خود چھوڑی ہے، اور ایلی شیلی احتجاج دھرنے نہیں ہوئے تھے، خود چھوڑی ہے جی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ بہرحال ان کی مرضی تھی، اللہ تو وہاں بھی مل سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک دنیا کو ایک منظر دکھانا تھا۔ چل پڑے، راستے میں ایک بے ہوش نظر آیا، بے ہوش نظر آیا اور دیکھا تو اس کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے اور مکھیاں ارد گرد ہیں۔ کپڑا لیا، اس کا منہ صاف کرنے لگے، مکھیوں کو بھگایا، ٹھنڈا پانی پلایا، وہ ہوش آ گئی اس کو۔ وہ کہنے لگا ہوش میں آنے کے بعد کہ تم کون؟ تم تو وہ ابراہیم ابن ادم ہو؟ کہا جی ہاں۔ میرا تم منہ صاف کر رہے تھے؟ میرا کہا تم اللہ کے بندے ہو، ایسے گرے پڑے تھے، تو ہم نے کہا آپ کو صاف ستھرا کر لے، ٹھنڈا پانی پلا دیا۔ وہ توبہ کر دی، اس نے گناہوں سے اور نیک بن گیا۔ بعد میں وہ شراب زیادہ پی گیا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا، الٹی سے شراب نکلی تھی جو مکھیاں پڑی ہوئی تھیں اس پر۔ عیب کو دور کیا ابراہیم ابن ادم نے۔ خواب آئی ابراہیم اور اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ علامہ رومی لکھتے ہیں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور کہا کہ ابراہیم آپ بڑے انسانیت کے ہمدرد ہو، دیکھو جس کو تم نے صاف کیا ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ بھی مقام ولایت پر فائز ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا اللہ پاک یہ کیا ہو گیا؟ وہ شرابی تھا، ہم نے اس کو صاف کیا، اپنے کپڑے سے ہاتھ سے ٹھنڈا پانی پلایا، اس نے ہمارے ہاتھ پہ توبہ کر لی، ہم نے تو بادشاہت چھوڑی، نیشاپور کے جنگلوں میں اللہ اللہ کیا، پھر تو ملا، بڑی مشکل سے ملا، اور اس کو تو اتنا جلدی مل گیا کہ مقام تقویٰ پہ فائز ہو گیا یہ شرابی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمارے دوست جس گنہگار پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں اس کو بھی ہم دوست بنا لیتے ہیں، یہ تیرے ہاتھ لگ گئے، تو نے اس کو صاف کیا۔ اللہ والوں کے قریب بیٹھنے سے گناہ بھی دور ہوتے ہیں، نیکی آتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے ترصد سال طاعت بے ریا۔ ایک زمانہ اللہ کے نیک بندوں کی معیت نصیب ہو جائے، دل ایسا بنتا ہے نا، اپنے طور پر جو کئی مجاہدے ہوتے رہتے ہیں ان سے نہیں بنتا۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اگر اللہ والے کی صحبت مل گئی تو تجھے وہ اللہ والا بنا دے گا، اگر اب کسی برے کی صحبت مل گئی تو تجھے وہ برا بنا دے گا۔ لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ فإن المقارن بالمقارن تہتدی۔ کسی ساتھی کی حالت مت پوچھو، اس کے دوست کو پوچھ لو، اگر اس کا دوست اچھا ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، تو یہ بھی نیک اور اللہ والا ہو جائے گا، اور اگر اس کا ساتھی اچھا نہیں ہے، اگر یہ اچھا ہے تو خطرہ ہے کہ یہ بھی برا ہو جائے گا۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، دلے خوشبوئے، گلے خوشبوئے در حمام روز
بدست از محبوب بدستم، رسید از دست محبوب بدستم، بگفتا تو مشکی یا بیری کہ از بوئے دل آویز تو رستم، بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال در ہمی در اثر کرد، جمال ہم نشی در اثر کرد، وگرنہ من ہما ہستا خاکم کے ہستم۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک مٹی آ گئی، میں نے اس مٹی کو سونگا تو اس سے خوشبو آنے لگی۔ میں نے مٹی سے پوچھا مجھے بظاہر تو مٹی نظر آتی ہے لیکن یہ بتا تیرے سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، میرے دل و دماغ کو تیری خوشبو نے معطر کر دیا ہے۔ وہ مٹی زبان حال سے بولنے لگی میں ہوں تو مٹی، لیکن ایک زمانے تک میں نے دوستی اختیار کی ہے گلاب کے پھول کے ساتھ، اس گلاب کے پھول کا مجھ پہ اثر ایسا ہوا کہ مجھے مٹی میں بھی گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ اللہ والوں کی معیت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مٹی میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے، یہ تو اشرف المخلوق ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔